إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل في موضع آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے بچوں، ہر طرح کی بڑائی، بزرگی، شان و شوکت، عظمت و جلالت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ درود ہو، سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الانعام کی ایک آیت جو کہ بارہا ہمارے سامنے پڑھی جاتی ہے، تلاوت کیا ہے۔ اسی آیت کو انشاءاللہ آج کے اس جمعے کے خطبے میں بطور عنوان کے پیش کروں گا، اور اس آیت کے ضمن میں قربانی کا مقصد، قربانی کی اہمیت اور قربانی کی تاریخ، اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے حتی الامکان آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری انسانیت دنیا کے اندر جو مبعوث کیا ہے یا جو پیدا کیا ہے، اس کا مقصد ایک ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے اطاعت گزار اور فرمانبردار بن جائیں۔ اللہ نے انسان ہو یا جنات ہو، سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ بات ہم سبھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس بات سے اچھی طرح ہم واقف ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی بہت ساری قسمیں اور اس کے طریقہ کار اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو بتایا ہے۔ ویسے بہت مشہور
اور عام طور پر ہماری زبانوں کے اندر جن عبادات کا تذکرہ ہوتا ہے یا مثال دیتے ہیں وہ کون سی ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ خیرات ہے۔ کسی سے بھی اگر ہم پوچھیں کہ عبادات کیا ہیں، سبھی کہیں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ویسے بہت ساری عبادات کی قسمیں ہیں، لیکن ان قسموں کو مجھے بیان نہیں کرنا ہے۔ انہی اقسام میں سے ایک قسم اللہ کے لیے جانور کو قربان کرنا ہے، اللہ کی جناب میں جانور کو ذبح کرنا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، یہ بھی اہم عبادت ہے۔ عبادات میں سے قربانی یہ اہم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم مجھ کو اور آپ کو دیا ہے، جیسا کہ میں نے قرآن کی تلاوت پڑھ کے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ذرا ہم پہلے جانتے ہیں کہ قربانی کہتے کس کو ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی اہمیت، اس کی فضیلت یا اس کا مقصد، اس کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قربانی یہ عربی لفظ ہے، عربی لفظ ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں ایثار، اس کے معنی آتے ہیں ذبح کے بھی، اور اصطلاح کے اندر اس جانور کی قربانی کو کہا جاتا ہے جو کہ اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن ہم پہلے جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، تب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی اس سنت کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 بکرے کیا کرتے تھے؟ قربان کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بکبشین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال کتنے جانور ذبح کرتے تھے؟ 2 مینڈھے ذبح کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے یہ۔ آگے فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، میں بھی کیا کرتا تھا یا میں بھی کیا کرتا ہوں؟ 2 مینڈھے اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہوں۔ اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو کس اہتمام کے ساتھ کیا ہے معلوم ہو رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا سال ایسا نہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں جانور قربان نہ کیا ہو۔ لیکن اس کی مزید اہمیت میں آپ کو بتا دوں، جیسا کہ آیت میں نے شروع میں پڑھ کر سنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر قل، اے نبی کہہ دو، کیا کہنا ہے؟ ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، ایک اللہ کے لیے ہے جو کہ سارے جہان کا رب ہے۔ اس آیت کے اندر جو بات مجھے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس عمل کو اس قدر اہم قرار دیا ہے کہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ نماز کی اہمیت کو ہم سبھی جانتے ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اگر کوئی پہلا عمل مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ نماز ہے۔ اب جب نماز اتنی اہم ہے اور نماز کے ساتھ جب اس کا ذکر آیا تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی بہت اہم عمل ہے اور بہت بڑی عبادت ہے۔ خالی اسی آیت کے اندر ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر کے اندر بھی کیا فرمایا اپنے نبی سے خطاب کرتے ہوئے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کیا مطلب ہے؟ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو اتنی اہمیت دی ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قربانی کس قدر اہم ہے۔
کہ اس کو کتنی اہمیت دی گئی ہے اللہ نے اپنے کلام کے اندر اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ہم کو بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اول ما نبدا به فی یومنا ھذا، قربانی کے دن کے تعلق سے ہے یہ عبادت جس کو مجھ کو اور آپ کو کرنا ہے۔ یہ صرف سال کے کتنے دن کرنے ہیں؟ صرف اور صرف 4 دن، ذی الحجہ کی 10 تاریخ اور ایام تشریق کے 3 دن۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اول ما نبدا فی یومنا ھذا، یعنی آج 10 تاریخ عید کے دن کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ آج کا جو دن ہے جس میں مجھ کو اور آپ کو سب سے پہلا عمل کرنا ہے، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ان نصلی، کیا کریں گے ہم؟ کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ قربانی کرنے سے پہلے کون سا عمل؟ نماز والا عمل۔ اور متصلاً اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فنرجع فننحر، پھر ہم نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ دیکھیں کس قدر اہمیت ہے، نماز کے ساتھ ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ نماز ادا کریں گے پھر ہم اپنے گھر جائیں گے، فننحر، اور قربانی کریں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے کیا فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اور ایسا عمل جس کو اللہ کے وسلم نے اپنی زندگی کے اندر کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا۔ کیا کہا؟ فمن فعلہ فقد اصاب سنتنا، یہ متفق علیہ روایت ہے۔ اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ساتھ میں بیان کیا ہے۔ کیا کہا؟ جس نے بھی یہ عمل کیا، کون سا والا عمل؟ عید کی نماز کو ادا کیا اور پھر گھر جا کر قربانی کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ کس قدر اہم ہے یہ عمل۔ اور مزید سنیے، بھلے ہی بعض راویوں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ یہ روایت کون سی ہے؟ اس کو حاکم نے روایت کیا ہے، مستدرک نے روایت کیا ہے، صحیح ترغیب کے اندر بھی ہے۔ یہ روایت کون سی ہے؟ من وجد ساعۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس طاقت ہے، وسعت ہے، کس چیز کی؟ لأن یضحی، کہ وہ قربانی کرے، قربانی کرنے کی استعداد ہے اس کے اندر، طاقت ہے، فلم یضحی، پھر بھی اس کو اہمیت نہیں دیتا، قربانی نہیں کرتا، یہ عمل کو ترک کرتا ہے، فلا یحضر مصلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہماری عیدگاہ کے پاس نہ آئے۔ یعنی کس قدر اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ میں صرف اہمیت بتانے کے لیے اس روایت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اگر اللہ نے ہم کو استعداد دیا ہے، ہمارے پاس حیثیت ہے، جس طرح ہم اپنی دوسری ضروریات کے بارے میں کس قدر سوچتے ہیں اور کیسے پیسہ اس پر بہاتے ہیں، اور یہاں پر ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر طاقت ہے پھر بھی انسان چھوٹا سا جانور ہی صحیح قربان نہیں کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ہمارے عیدگاہ کے پاس آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو ہوئی اس کی اہمیت قربانی کی۔ قربانی کی تاریخ کے بارے میں ہم سنتے ہیں، قربانی کی تاریخ آج کی نہیں ہے، ہم نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑا ہے اور شہرت وہیں سے ملی ہے، لیکن اس کی ابتدا کب ہے پتہ ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا تب سے اس کی ابتدا ہو چکی تھی۔ دنیا کے پیدائش کے بعد آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ عمل کروایا۔ قصہ بہت لمبا ہے، لیکن خالی میں نے آپ کو دلیل کے طور پر بتا دیا۔ قرآن کا مطالعہ کریں گے، سورہ مائدہ کے اندر ہے اذ قربا قربانا، دیکھیے یہاں پر لفظ قربانا کا لفظ آیا ہے، اس سے کیا معلوم ہوا؟ قربانی عربی ہے نا۔ اذ قربا قربانا، دونوں نے اللہ کے سامنے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی، ایک نے اچھی قربانی پیش کی تھی، دوسرے کی نیت کے اندر فطور تھا، غلط سلط قربانی پیش کی تھی۔ فتقبل احدہما من احدہما، اس میں سے ایک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی قبول کی، ولم یتقبل من الآخر، دوسرے کی اللہ نے قربانی قبول نہیں کی۔ اسے ایک بات یہاں پر ہم کو ملتی ہے کہ قربانی پیش کرنے کے لیے
نیت کا بھی صاف ستھرا ہونا ضروری ہے۔ آگے انشاءاللہ میں مقصد قربانی میں وہ بات بیان کروں گا۔ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ دوسرے سے قربانی قبول نہیں کی گئی، کیونکہ انما يتقبل اللہ من المتقین، قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ جو متقی ہوتا ہے، جو تقوی والا ہوتا ہے، برابر وہ اللہ کے احکام کی بجاوری کرتا ہے، منہیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، صرف اللہ کی رضا چاہنے والا جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو کیا کرتا ہے؟ قبول کرتا ہے۔ تو یہ تو میں نے یہ بتا دیا آپ کو، تاریخ اس کی آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے ہے، لیکن ایسا نہیں وہاں سے پھر کنیکشن کٹ گیا نا۔ قرآن کا مطالعہ کریں گے اور ایک آیت ملے گی ہم کو، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، جتنی بھی امتیں دنیا کے اندر آئی سب کے لیے قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع کی۔ ہر امتوں نے، ہر قوموں نے نبیوں کی، جو مسلمان ہوتے تھے اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے، اللہ نے ان کے لیے قربانی کو مشروع قرار دیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مشروع کی، بنایا تھا، لیکن وجہ کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، قربانی کے اندر بھی اللہ کی عبادت اور اطاعت کا جذبہ ہے، نہیں لِيَذْكُرُوا، تاکہ وہ ذکر کریں، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اللہ کا نام لیں، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، اس پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، من بہیمۃ الانعام، جانوروں میں سے، یعنی کہ جب جانور ذبح کریں تو وہاں پر بھی اللہ کی کبریائی کو ہی بیان کرنا ہے نا، بسم اللہ اللہ اکبر، قربانی کا مقصد بھی اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی بزرگی ہے، اللہ کی شان کو ہی بیان کرنا ہے۔ ہاں تو یہ اس کی تاریخ کیا ہے؟ بہت پہلے سے ہے، اور میں نے کہا نا شہرت کہاں ملی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام سے شہرت ملنے کی بھی وجہ ہے، آپ جا کر مطالعہ کیجئے سورہ صافات آیت نمبر 99 سے لے کر 107 تک۔ ایسے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، جو کہ بڑی بڑی دعاؤں کے بعد ان کو ملا تھا۔ ہم کو دعاؤں کے بعد نہیں، ایک نہیں، جس کے پاس 10 بھی اولاد ہو، اگر اس کو بھی کہیں کہ ایک اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، پھر بھی دل نہیں مانے گا۔ وہاں پر ایک بچہ، وہ بھی بڑی دعاؤں کے بعد، بڑی منت سماجت کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنے کے بعد ملا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کہا۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یا بنی انی رأیت فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھ کو ذبح کرتا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یہ نہیں کہ پکڑ کر لے گئے، اللہ کا حکم آیا چلو ذبح کرتا ہوں۔ بیٹے بھی اللہ کے لاڈلے نبی تھے، دیکھنا چاہتے تھے، جیسے میں نے اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میں تیار ہو گیا اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، تو میں پوچھتا ہوں اپنے بیٹے سے کہ کیا وہ بھی تیار ہے؟ فانظر، بتا کیا رائے ہے تیری؟ ماذا تری، کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہ کچھ کریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور ہوا کیا؟ فلما اسلما، قرآن کہتا ہے جب دونوں راضی ہو گئے، وتلہ للجبین، اور لٹایا ذبح کرنے کے لیے، اللہ نے آسمان سے پکار دی، یا ابراہیم، ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آسمان سے ندائی، تو نے سچ کیا۔ آپ کہو گے ذبح تو کیے نہیں، کہاں سے خواب سچ ہوا؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا، ذبح نہیں کیا، ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اللہ نے جواب دیا کہ آپ نے خواب کو سچ کیا۔ کیوں کہا پتہ ہے؟ ذبح کرنے سے پہلے اپنے نفس کی قربانی کر دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہاں ذبح بات کی بات ہے، دل کو بھی تیار کرنا نا، دل کو تیار کیا تھا کہ اب جیسا تیسا بھی ہو مجھے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کا حکم ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ آپ نے خواب کو سچ کر دیا۔ پھر اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک مینڈھا جنت سے بھیج دیا، پھر اس کے بعد وہ ذبح کیا گیا، اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے آپ کی یہ سنت جاری اور ساری رہی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی تعلق سے آتا ہے، اگر ہم مطالعہ کریں گے، جب تک بحیات رہے قربانی کرتے رہے، اور اسی سنت کو اپناتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل کیا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ کیا کیے تھے، اللہ کے راہ میں قربان کیے تھے۔ تو یہ کتنا اہم ہے یہ،
اور پھر اس کی تاریخ کیسی، اور پھر اگر ہمارے پاس استعداد ہو اور پھر بھی ہم اس سے بھی اگر ہم استعداد ہونے کے باوجود اگر کتراتے رہیں اور اس عمل کو ہلکا سمجھیں تو پھر ہم سے گیا گزرا کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر مقصد ہم جان لیں، قربانی کا مقصد کیا ہے؟ ابھی ہم کو معلوم ہوا کہ اس کی تاریخ کیا ہے، معلوم ہوا کہ اس کی اہمیت کیا ہے، ذرا ہم جانتے ہیں کہ مقصد کیا ہے۔ قربانی کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ رضائے الہی ہے۔ اسی آیت کے اندر اللہ نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میری قربانی ہو، میری نماز ہو، میرا جینا، میرا مرنا صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہاں، پھر دوسرا مقصد ہے ہی نہیں۔ قربانی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، اور حقیقت میں مومن بندہ اس قربانی کے ذریعے سے اللہ کی رضا ہی چاہتا ہے۔ ذرا اگر ہم مطالعہ کریں گے زمانے جاہلیت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر بھی لوگ کیا کرتے تھے؟ جانور قربان کرتے تھے۔ قربان کیسے کرتے تھے؟ اللہ کے لیے بھی قربان کرتے تھے، اور اپنے ان معبودان باطل کے لیے جن کو وہ پوجتے تھے ان کے نام پر بھی کیا کرتے تھے؟ قربانیاں کرتے تھے۔ مسئلہ کیا تھا ان کا؟ ایک جانور ذبح کیا اپنے بت کے نام پر، تو کیا کرتے تھے؟ جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے، اس بت کے سامنے کیا کرتے تھے؟ گوشت کو رکھتے تھے، اور جو خون بہتا تھا جانور کا وہ اس مورتی کے اوپر، اس بت کے اوپر کیا کر دیتے تھے؟ مل دیتے تھے، اس بت کے جسم کے اوپر، جیسا تیسا بھی ہو۔ اور اسی طرح جو جانور وہ اللہ کے نام پر قربان کرتے تھے اس کا ان کا خیال کیا تھا؟ خانہ کعبہ کے سامنے لا کر گوشت رکھتے تھے اور خانہ کعبہ کی دیوار پر کیا کرتے تھے؟ خون ملتے تھے، اور یوں سمجھتے تھے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی۔ کیسے؟ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری قربانی کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کیا کرتا ہے؟ تقوی کو دیکھتا ہے۔ تو لہٰذا تم کو گوشت تباہ اور برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور خون جا کر در و دیوار پر ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ایک اور بات مستنبط ہوتی ہے، نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ بہت سارے ہم میں سے ایسے ہیں کہ اگر اللہ نے نوازا ہے، بڑا بڑا جانور لاتے منع نہیں ہے، بڑا سے بڑا جانور اللہ کی خاطر قربان کرو، یہ نیت ہو کہ یہ بڑا جانور ہم پوری بستی والوں کو کھلائیں گے۔ ہمارا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ ہم تو کمپٹیشن پر اترتے ہیں، اس نے 1 لاکھ کا تو ہم 2 لاکھ کا، وہ 2 لاکھ کا تو ہم 5 لاکھ کا، وہ 5 کا تو ہم 10 کا۔ نا، یہ مقابلہ نمود کے اندر، ریا کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہ عمل ریا ہو، نام و نمود ہو، یہ شرک اصغر یا شرک خفی اس کو کہہ سکتے ہیں، پوشیدہ شرک یا چھوٹا شرک۔ اس سے یہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل قبول نہیں کرے گا۔ نام و نمود ریا کے لیے کی گئی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ ایک تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی کو دیکھتا ہے، گوشت اور خون اس کو پہنچتا نہیں ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول اللہ اس طرح فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ آج بھی لوگ احساس قہتری کا شکار ہیں۔ باجو والا اگر بڑا جانور لاتا ہے اور اس کی حیثیت کم ہے تو یہ جانور نہیں لاتا صرف اس وجہ سے کہ اس کے جانور کے سامنے میرے جانور کی حیثیت کچھ نہیں رہے گی، چلیے ذبح کرنے کے بجائے نہ ذبح کرنا ہی اچھا ہے، کیونکہ میرے بچے کہیں گے اس کے یہاں دیکھو اتنا بڑا ہے اور میرے یہاں اتنا چھوٹا۔ اس طرح کا معاملہ ہوگا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی زبانی کیا فرمایا؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، واموالکم، تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ میرے اور آپ کے اعمال دیکھتا ہے، ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ہم کوئی بھی عمل کریں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس عمل کے اندر اگر ذرا برابر فتور آ جاتا ہے، نیت کے اندر خرابی آ جاتی ہے، تو ہمارا عمل ہمارے منہ پر ہی مار دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ کل قیامت کے دن کیا کہا جائے گا؟ تم نے جس کے لیے عمل کیا اس کے پاس لے لو۔ جبکہ ہر کوئی بھی عمل کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، صرف نیت بگڑنے کی وجہ سے اللہ اس وقت کیا کہے گا کہ تیری نیت کے اندر فتور تھا،
تو نے فلانے کو دکھانے کے لیے، فلانے کی واہوائی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، جاؤ اس سے اب تم اجر لے لو، تو کہاں ہم کو اجر ملے گا۔ لہٰذا قربانی کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف رضائے الہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک چند باتیں مجھ کو آپ کے سامنے جو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے، کیونکہ یہ جو عشرہ چل رہا ہے، عشرہ ذی الحجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے۔ ویسے ہی 3-4 دن یہ گزر چکے ہیں، آج 4 تاریخ، 3 دن گزر چکے ہیں، 4تھا دن ہے، ویسے تو پہلے ہی بیان کرنا تھا۔ یہ جو ایام جس ایام سے ہم گزر رہے ہیں، ذرا ہمارے ذہن نشین ہم کو کرنا چاہیے کہ یہ ایام اگر دیکھا جائے تو رمضان کے ایام سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ہم خالی رمضان کے ایام کو اہمیت دیتے ہیں، اس کی راتیں الگ ہیں، جو طاق راتیں ہیں لیلۃ القدر والی، اس رات کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو ایام ہیں، جس طرح ہم رمضان کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، ان دنوں کے اوپر ہماری بالکل ہی نگاہ نہیں جاتی، اس کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ نہ اس کو ہلکا نہ سمجھیں، بڑے اہمیت والے دن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر کیے جانے والے اعمال بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، عصر کے درس میں بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی، اللہ کے راستے میں اپنا جان مال لے کر جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، لیکن صرف وہ انسان جو جان مال لے کر گیا جہاد کرنے کے لیے اور واپس نہیں لوٹا، تو وہ عمل ان ایام کے اندر کیے جانے والے اعمال سے بڑھ سکتا ہے، ورنہ ان ایام کے اندر کچھ بھی ہم اعمال کریں، چاہے قرآن کی تلاوت ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، چاہے نوافل نمازیں ہوں، چاہے نوافل روزے ہوں، یہ سارے کے سارے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں۔ اور خصوصاً ہم کیا کرتے ہیں، جہاں 9 تاریخ آتی ہے تو ہم تکبیر شروع کر دیتے ہیں۔ 9 تاریخ میں تو کرنا ہی کرنا ہے، 1 تاریخ سے ہی گنگنانا شروع کرنا ہے۔ یہ ایام کیا ہیں؟ تسبیح کے ہیں، تحمید کے ہیں، تہلیل کے ہیں اور تکبیر کے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، یہ گنگناتے رہیں۔ اس کے اندر تہلیل آ گئی، تسبیح آ گئی، تحمید آ گئی، تکبیر آ گئی، جتنا ہو سکے اس کو کیا کرتے رہیں؟ گنگناتے رہیں۔ ویسے بذریعہ واٹس ایپ تو بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے یہ میسج، لیکن وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل کی حد تک رکھتے ہیں۔ بہت کم لوگوں کی زبانوں پر میں نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے گنگناتے ہوئے، لیکن ایسا نہ کریں۔ بازاروں کے اندر، گھروں کے اندر، جہاں بھی ہم رہیں، تکلیف نہیں ہوگی، اس پر اجر ملے گا۔ انسان گنگناتا ہے، گانے گنگناتا ہے، ادھر ادھر کے غزلیں گنگناتا ہے، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحمید، اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس پر ہم کو اجر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ایام کے اندر کیے ہوئے جو اعمال ہوتے ہیں یہ بہت ہی پسندیدہ ہیں۔ اور انہی 10 ایام کے اندر ایک دن ہے، وہ یوم عرفہ ہے۔ اس کے بارے میں کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، لیکن مجمع زیادہ ہے تو لوگوں کو بتاتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا ہے؟ دعاء یوم عرفہ خیر الدعاء، سب سے بہترین دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کون سی دعا ہے؟ عرفہ کے دن کے اندر کی جانے والی دعا۔ اور وہ کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَخَيْرُ مَا قُلْتُ، میں وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِ، اور میں مجھ سے پہلے جن نبیوں نے پڑھا تھا، جس کلمے کا ورد کیا تھا، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک۔ اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اللہ کی الوہیت ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی بادشاہت کو بیان کیا گیا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اس جملے کو بھی ہم کیا کرتے رہیں ان ایام کے اندر، اس کا بھی ورد کرتے رہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عرفہ کے دن کے تعلق سے خصوصاً ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فی عبدا من النار من یوم عرفہ، عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، سارے سال کے اندر کسی بھی دن، چاہے رمضان کا دن کیوں نہ ہو، اتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ تو بہت بڑا موقع ہے، کون سا؟ عرفہ کے دن کا۔ تو اس دن کو ہم کیا کریں؟ عبادت کے اندر اپنے دن کو کیا کریں؟ عبادت کے اندر اپنے آپ کو لگائیں، اس دن کا فائدہ اٹھائیں، اور اس دن کے اندر خوب کیا کریں؟ عبادت کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اور مزید بات یہ ہے وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بندوں سے بہت قریب رہتا ہے. ثُمَّ يُبَاهِي، پھر فخریہ طور پر کہتا ہے فرشتوں کے سامنے. فخر کیوں کرتا ہے پتہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسانیت کی فرشتوں کے سامنے فخر اس لیے کرتا ہے کیونکہ مجھ کو اور آپ کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ دنیا کے اندر جا کر کیا کریں گے؟ خون خرابہ کریں گے، غلط سلط کام کریں گے. لیکن جب اس وقت اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دیکھتا ہے تو فرشتوں کو کہتا اب دیکھو، اور پھر کہتا ما اراد ہؤلاء، اب تم بتاؤ یہ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ جاننے کے باوجود اللہ کو معلوم ہے سب اس وقت کیا چاہتے ہیں؟ اپنی بخشش، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی اور جنت کے طلبگار رہتے ہیں. اور اسی طرح عرفہ کے دن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ، اس دن کے روزے کے تعلق سے کیا فرمایا؟ احتسبو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں، احتسبو علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، ایک سال کے جو پچھلے ہیں، قبلہ یعنی گزر چکے ہیں، پچھلے، قبل یعنی پہلے والے، ایک سال کے گناہ، صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے معاف کرتا ہے. والسنۃ التی بعد، اور ایک سال بعد کے، یعنی آج ہم نے 9 تاریخ کو روزہ رکھا، پچھلے ایک سال کے ہمارے صغیرہ گناہ اور اگلے ایک سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. اور اسی طرح ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یوم عرفہ، عرفہ کا دن، ویوم النحر، اور قربانی کا دن، یہ بھی بڑا اہمیت والا دن ہے، بہت ہی بڑا اہمیت والا دن ہے. اس دن کے اندر جتنے اعمال ہوتے ہیں سال کے کسی دن کے اندر اتنے اعمال نہیں ہوتے ہیں. حاجی بہت سارے اعمال اسی دن کرتے ہیں. رمیے کیا کہتے ہیں؟ عقبہ، رمیے جمار جو عقبہ ہوتا ہے، کنکریاں مارنا جا کر، یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں جا کر. ایک عقبہ رمی کرنا یعنی کہ پتھر مارنا ایک والا عمل، اور دوسرا جو عمل ہے، دوسرا عمل حاجی کیا کرتے ہیں؟ اپنے قربانی کرتے ہیں. تیسرا عمل اپنے قربانی کرنے کے بعد سر کے بال منڈاتے ہیں. اور چوتھا عمل احرام کھول کر حاجیوں کا تحلل اول ہو جاتا ہے. یعنی یہ دن اتنا اہمیت والا ہے، یہاں تک کہ یہ تو حاجیوں کے تعلق سے ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ غیر حاجی ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر ہم لوگ بھی جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں. تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یوم عرفہ، عرفہ کا دن، ویوم النحر، اور پھر قربانی کا دن، وایام التشریق، اور 3 دن. کس کے بعد؟ 10 تاریخ کے بعد جو 3 دن ہیں، یہ عیدنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس دن ہماری عید ہے. لأہل الاسلامی، اور اہل اسلام کی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ہماری یعنی کہ اہل اسلام کی اس دن عید ہے. اور یہ ایام کے ہیں؟ وہی ایام اکل و شرب، یہ ایام کھانے اور پینے کے دن. کیا معلوم ہوا کہ ان ایام کے اندر ہم کو روزہ نہیں رکھنا ہے سوائے یوم عرفہ کے. یوم عرفہ کے حاجیوں کو نہیں ہے، ہاں یاد رکھ لیجیے، ہم لوگوں کو صرف روزہ رکھنا ہے، غیر حاجی ہوتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حاجیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے کہا کہ عرفہ یہ بھی حاجیوں کی عید ہی ہے. تو یہ 5 دن صرف کھانے پینے کے ہیں ان ایام کے اندر. غیر حاجی کو اگر جو حج کرنے والا نہیں ہوتا اس کو چھوڑ کر یہ 4 دن جو ہوتے ہیں یہاں پر صرف ہم کو کھانا پینا ہے، اور روزہ بالکل نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا. انہی چند بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جتنی باتیں میں نے کہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بڑی جو سنت ہے اس پر عمل کرنے کی مجھ کو اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیاں جس نے بھی ارادہ کیا ہے، ہماری تمام بھائیوں کی جن لوگوں نے ارادہ کیا ہے قربانیوں کو، صرف قبولیت سے نوازے. اللہ تبارک و تعالیٰ نام و نمود سے، دکھاوے سے ہماری قربانیوں کی ہو یا دیگر ہم جو اعمال کرتے ہیں اس سے نام و نمود سے ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے. جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ رکھے، ایمان پر رکھے. جب ہماری موت آئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ قربانی کے ایام ہیں اس کے اندر امن اور سکون اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نصیب کرے. اور جو ہے ہم عمل کرنے جا رہے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو شیطان کے شرور سے، دشمنان اسلام کے شر سے اس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے، بدعات سے، ہر طرح کی خرافات سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔